اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے متعلق۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہود نے کفار مکہ مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ آپ ان سے روح کے متعلق سوال کریں، روح کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب بنی اسرائیل میں اللہ نے دے دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور روح کے متعلق تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، یعنی روح ہمارے جسم میں ہے پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روح ہے کیا چیز۔ ایک چیز ہمارے جسم میں ہے لیکن ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے کیا تھا صحابہ کہف کے متعلق، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تیسرا تھا جی ذو القرنین۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے ذو القرنین کا کیوں پوچھا تھا، وجہ کیا تھی؟ ان کو ذو القرنین سے کیا لینا دینا تھا؟ ٹھیک ہے جی، روح کا کچھ سمجھ میں آ گیا جی، مشکل سوال ہے، نبی ہی بتا سکتا۔ اصحاب کہف اتنا عرصہ ہو گیا وہ سوئے رہے، کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ ذو القرنین کیا چیز تھی جو یہودیوں نے پڑھایا، تبھی اس کے متعلق سوال کرو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، جو مؤرخ ہیں، تاریخ داں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جب شام کے اندر ان کو یوشع بن نون لے گئے، ان کی 12 قبیلے تھے، حکومت بنی، پھر ایران، پھر ان پر بخت نصر نے حملہ کیا، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور وہ ان کو قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ پھر ایران سے ایک بادشاہ کیخورس یا سیرس آیا تھا، انہوں نے اس کو چھڑوایا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اس نے عراق پر حملہ کیا، تم آزاد ہو جاؤ۔ تو وہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذو القرنین کیخورس یا سیرس تھا جس نے ہمیں بچایا تھا، ایک ان کی توجیہ ہے۔ بہرحال یہ تیسری چیز ہے جی ذو القرنین۔ ذو القرنین 2 سینگوں والا معنی کر سکتے ہیں، اس کے تاج پر 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سینگ سے مراد کیا ہے؟ بہادری، شجاع۔ سینگ سے مراد طاقت ہے، جس مینڈے کے سینگ لگے ہوں وہ بڑے زوردار ٹکرے مارتا ہے، قوت مراد ہے، بہادری مراد ہے، ایک چیز۔ دوسری بات کہ اس کے بالوں کے 2 مینڈیاں بنی ہوئی تھی، کرنا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تیسری چیز، اس نے مشرق و مغرب، مشرق کا کنارہ بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، تو کنارہ بھی ذو القرنین کا معنی کیا گیا۔ یہ سارے معنی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کے متعلق۔ اچھا، لوگ اب کہتے ہیں جی کون تھا یہ، کہاں رہتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، یہ کون بندہ تھا، کہاں رہتا تھا، کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ وہ مقصود ہی نہیں ہے، جو مقصود کی باتیں تھی ہمارے لیے نصیحت تھی، وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی تھا، عربی تھا کیونکہ عرب کے اشعار کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ بعض لوگ جیسے ابو ریان البیرونی یہ کہتے ہیں کہ یہ یمنی تھا۔ ہاں، ابو ریان البیرونی، علامہ آلوسی یہ قول اس کا لے کر آئے ہیں، یہ مفسر ہیں بہت بڑے، تو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے الآثار القدیمہ کے نام سے، تو اس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ زو کے ساتھ جو نام آتے ہیں نا، زو کے ساتھ، زو نواس تھا، یہ یمن کا تھا، زو یزن تھا، وہ یمن کا تھا، تو ذو القرنین یہ بھی یمن کا ہوگا۔ ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا، اپنی قول ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کیا، کوئی اتھینٹک۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو سکندر اعظم
ارسطو کا شاگرد تھا جو یونانی تھا، وہ اس کو مراد لیتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے تردید کی، ابن قیم نے، طنطاوی نے، علامہ آلوسی نے، کہ ذوالقرنین مومن تھا، مواحد تھا، متقی تھا، جبکہ سکندر ارسطو کا جو شاگرد تھا وہ بت پرست تھا، لہذا اس قول کو ہم نہیں مانتے۔ تیسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اس دور میں کوئی ایسا آدمی تھا۔ یہ ہیں سارے قول اقوال، لیکن قرآن مجید اس میں خاموش ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ساتلو، میں سناؤں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس کا، ذکرہ، کچھ حال، ذکرہ، دیکھو یہاں پر بھی انہوں نے معنی کیا کیا، کچھ حال۔ کچھ کس کو معنی ہے؟ جو اوپر تنوین لگی ہوئی نا، دو زبر، اس کا معنی کچھ ہے، یعنی کچھ حال ہم آپ کو بتائیں گے، مکمل حال نہیں بتائیں گے ذوالقرنین کا۔ انا، بے شک ہم نے، مکننا، قوت دی تھی، لہو، اس کو، فی الارض، زمین میں، ہم نے اس کو کیا کیا تھی؟ زمین کے اندر بادشاہت دی تھی۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دنیا کے اندر 4 بندوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا جو کافر تھے، اور جو مسلمان تھے وہ ذوالقرنین تھا اور سیدنا سلیمان تھے، ٹھیک ہے۔ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے قوت دی تھی، قوت سے مراد بادشاہت دی تھی اس کو، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، ہم نے دیا تھا اس کو، من کل شیء، ہر طرح کا، سابابا، سامان۔ سامان سے مراد یہاں کیا ہے؟ بادشاہت کے لیے جو سامان ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ قوت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ فوج ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اسلحہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں سامان میں مراد ہے۔ ہم نے اس کو پھر بادشاہت یا حکومت کے لیے سامان بھی دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو وہ چل پڑا ایک راہ پر، اپنا سامان لے کر اب اس نکلا تھا ایک راہ پر۔ کس لیے نکلا تھا؟ سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا؟ نہیں، جہاد کے لیے نکلا تھا۔ مومن تھا، مواحد تھا، متقی تھا، تو یہ جہاد کے لیے نکلا کہ اپنی حکومت کو مضبوط بھی کروں اور وسیع بھی کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ، دین غالب بھی کروں، ٹھیک ہے جی۔ نبی نہیں تھا۔ آگے دیکھیں، آگے آئے گا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو وہ چل پڑا ایک راہ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مغربا، جس جگہ ڈوبتا ہے، الشمس، سورج۔ پھر دیکھیں اس لفظ کو، اب وہ ساز و سامان جو جنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ لے کر چل پڑا، جہاں تک کہ وہ بستیاں فتح کرتے 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 ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں آخری بستی تھی، اس کے آگے کوئی بستی نہیں تھی۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا جس جگہ ڈوبتا ہے، الشمس، سورج، وجدہا، سورج، مانا کیا؟ وہ آخری بستی تھی، اس کے بعد کیا تھا؟ سمندر ہی سمندر تھا۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ زمین میں، آسمان میں؟ پھر دیکھیں، آگے دیکھیں، آگے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ وجدہا، تو اس نے پایا اسے، وجدہا، اس نے پایا اسے، کس کو؟ سورج کو، تغربا، کہ ڈوب رہا ہے، فی عین، چشمے میں، حمیۃ، سیاہ کیچڑ کے۔ اب اس نے دیکھا سورج کو، سورج مغرب میں ایک سیاہ چشمہ، سیاہ گدلا، اس میں ڈوب رہا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے سیدنا ذوالقرنین کا، لیکن سورج سیاہ گدلے چشمے میں نہیں ڈوبتا، کہاں ڈوبتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے اپنے مدار میں۔ اب یہ اللہ کو علم ہے ڈوبتا کہاں ہے، یہ سیدنا ذوالقرنین نے اپنے مشاہدہ پیش کیا۔ آگے سارا پانی ہی پانی ہے، چشمے ہی چشمے ہیں، تو سمندر کا اپنا ہے ایک اثر ہے، اور چشمے جہاں دلدل ہے، کوئی زمینی سفر بھی نہیں کہ آگے جا سکے، کوئی بحری سفر بھی نہیں، تو اس نے دیکھا سورج کو۔ آپ ذرا سمندر میں کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھیں، سورج غروب رہا ہو تو آپ کو عکس نظر آئے گا کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ یہ عکس تھا، مشاہدہ تھا ذوالقرنین کا، حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت کیا ہے؟ سورۃ یاسین، والشمس تجری، سورج چل رہا ہے، لمستقر لہا، اپنی منزلوں میں چل رہا ہے۔ اب اس کی منزلیں کہاں ہیں، کہاں ڈوبتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ سب سے بہترین تفسیر یہی ہے قرآن کی، قرآن کے سے یہ مشاہدہ تھا ذوالقرنین کا۔
باوجدہ اور پایا اس نے اندہا اس کے نزدیک قوم آئے قوم، ایک قوم کو پایا جو آخری بستی تھی یا آخری علاقہ تھا. قلنا ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا. اب جیسے کاشف بھائی کہہ رہے تھے جی وہ نبی تھا، بعض لوگ کہتے ہیں اس قلنا اللہ فرما رہے ذوالقرنین کو ہم نے کہا، تو اللہ کا کہنا کیا ہوا؟ وہی ہوا نا، اس کا مطلب نبی تھا. تو ہم یہ بات نہیں مانتے کہ وہ نبی تھا، نہیں نبی نہیں تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا. ممکن ہے اس کے ساتھ کوئی نبی ہو یا الہام ہو سکتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اس کو دودھ پلاؤ. تو وہ کیا تھا؟ الہام تھا. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہو. قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اما ان تعذب، یہ فاتح بن گئے، بستی کیا بن گئی؟ مغلوب ہو گئی. اب ان کا اختیار ہے، ان کا اختیار ہے، ان کی مرضی کسی کو سزا دیں، ان کی مرضی کسی کو قتل کر دیں، ان کی مرضی کسی کو قیدی بنا دیں، ان کی مرضی کسی کو غلام بنا دیں. فاتح یہی ہے نا. وہ قوم پوری کی پوری کیا ہے؟ مغلوب ہو چکی ہے. اما ان تعذب، یا تو سزا دے، تعذب عذاب سے مراد کیا ہے؟ قتل کر دے، یہ سزا ہے. قیدی بنا دینا یہ بھی سزا ہے. غلامی کی زندگی یہ بھی سزا ہے. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ، یا یہ کہ تو اختیار کرے فیہم ان کے بارے میں حسنا، اچھا طریقہ، یعنی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے. اچھا طریقہ یہی ہے نا جی، فدیہ لے لو چھوڑ دو. آگے دیکھیں، قالا اس نے کہا ذوالقرنین نے اما من ظلم، جو ظالم ہوگا. اب ایسا نہیں کہ میں فاتح بن گیا ہوں اور میری مرضی، میں جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں غلام بنا دوں. نہیں، انصاف اس نے دنیا میں قائم کیا تھا. اب وہ بتا رہا ہے اما من ظلم، جو ظالم ہوگا، فسوف نعذبہ، ہم جلد اسے سزا دیں گے. ظالم سے مراد کیا ہے؟ جو شرک کر رہا ہوگا، جو ہمارے لڑنے کے لیے نکلا ہوگا، جو مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہوگا، تو ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کو قتل کریں گے، اس کو قید کریں گے، اس کو غلام بنائیں گے. یہ ہے. ثم یردو، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، یعنی آخرت. فیعذبہ، پس وہ عذاب دے گا اسے، عذاب النکرا، عذاب نکرا سخت. یہ تو دنیا میں اب یہ مغلوب ہو گئے، یہ لڑنے کے لیے نکلے تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر دیا یا قیدی بنا دیا یا غلام بنا دیا. یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی ذلت ہے. اور دن قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے لوگ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا کسی قدر حال میں تمہیں سنائے دیتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی تھی، بادشاہت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دے رکھا تھا، یعنی قوت، فوج، آلات حرب، جنگی یہ ساری چیزیں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو ایک دفعہ وہ ایک راستے پر چل کھڑا ہوا، یعنی جہاد کے لیے نکلا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا، جہاں تک کہ جب وہ مغرب کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا. تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، تو سورج کو ایک دل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا کہ اے ذا القرنین، خواہ تم ان پر سختی کرو، خواہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. سختی سے مراد وہی ہے، قتل کرو، قیدی بناؤ، یا ان کو غلام بنا دو، یا فدیہ لے کر حسن سلوک کر دو، چھوڑ دو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، اس نے کہا جو نافرمانی کرے گا سو اس پر ہم سختی کریں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فیعذبه عذابا نکرا، تو وہ اسے سخت عذاب دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.